جو آدمی بھول کر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے اور باتیں بھی کر لے تو کیا کرے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی، لیکن میں بھول گیا کہ وہ کون سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر آپ مسجد میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ لیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ غصے میں ہوں۔ کچھ جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل بھی گئے اور کہنے لگے نماز کم ہو گئی۔ لوگوں نمازیوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، مگر آپ سے اس مسئلے میں بات چیت کرنے سے وہ بھی ڈر رہے۔ لوگوں میں ایک لیے ہاتھوں والا شخص تھا جسے ذوالدین لمبے ہاتھوں والا کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، میں بھولا ہوں، نہ نماز کم ہوئی۔ والدین نے کہا، ایک کام تو ضرور ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا بات اسی طرح ہے جیسے ذوالدین کہتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں جی ہاں۔ آپ مسئلے پر تشریف لائے اور جو باقی نماز رہ گئی تھی پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور اللہ اکبر کہا اور عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ فوائد و مسائل۔ پہلا، میں بھول گیا، یہ بھولنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں یا ان کے شاگرد محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا، غصے میں دراصل یہ آپ کی طبعاً لطیف پر نماز کے سہو کا اثر تھا جسے قصہ خیال کیا گیا۔ تیسرا، ڈرے رہے اللہ کیا کہنے آپ کے رب کے کہ آپ کے بے تکلف اور قریب ترین دوست بلکہ یار غار بھی آپ سے ڈر رہے ہیں۔ دراصل وہ آپ کے مقام و مرتبہ سے آگاہ تھے، اس لیے دوستی اور بے تکلفی کے باوجود بھی آپ کے احترام کو معلوم رکھتے تھے۔ وہ جتنے زیادہ قریبی تھے اتنا ہی زیادہ آپ کے ادب و احترام کا خیال کرتے تھے۔ چوتھا، حضرت ذوالدین اور دیگر صحابہ کرام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا جبکہ ابھی کچھ نماز باقی تھی، دلیل ہے کہ نماز کو مکمل سمجھ کر کلام یا کوئی اور عمل کرنا معاف ہے۔ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، آخر میں سجود سہو کافی ہیں۔ انحاف ایسی صورت میں نماز نئے سرے سے پڑھنے کے قائل ہیں اور اس حدیث کو ابتدائی دور سے متعلق بتاتے ہیں جب کلام نماز میں منع نہیں تھا، حالانکہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں جو اس نماز میں منتقی بھی ہیں۔ پانچواں، انسان ہونے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحہ ناحق ہو سکتا ہے، جس طرح دوسرے انسانی عضوات مثلاً بیماری وغیرہ اللہ تعالیٰ نے نہ بھولنے کی ضمانت قرآن مجید کے بارے میں دی ہے، ویسے وہاں بھی الماشاء اللہ کی صراحت ہے۔ چھٹا، یہ سجدے آپ نے اسلام کے بعد ادا کیے ہیں، گویا سجدہ سہو اسلام کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور پہلے بھی، جس کی تفصیل ابتدائیہ میں گزر چکی ہے۔ ساتواں، جب واقعہ صحافت کی ایک مجلس کا ہو اور عادتاً سبھی کا غافل ہونا محال ہو اور اس میں سے ایک سوکا دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ بیان کرے تو اس کے اکیلے کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کی دیگر ہم نشی تصدیق نہ کر دیں۔ ساتواں، اس حدیث سے استصحاب پر عمل کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ استصحاب کا مطلب ہے پہلے سے موجود حکم پر ثابت رہنا، وقتاً کوئی نیا حکم آ جائے جو پہلے حکم کو تبدیل یا مسنوع کر دے۔ ذوالدین نے اس بنا پر سوال کیا، باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے اور اصل عدم سہو ہے، نقص بھی ممکن تھا۔ آٹھواں، باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو خاموش رہے، وہ سابقہ حکم کے بارے میں مترد تھے، آیا وہ مسنوخ ہو گیا ہے یا کہ نہیں؟ اور جو صحابہ جلدی چلے گئے، انہوں نے یقینی طور پر سمجھ لیا کہ پہلا حکم مسنوخ ہو گیا ہے اور نماز کم ہو گئی ہے، اس سے احکام شرعیہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نواں، نماز میں کئی بار بھولنے کی وجہ سے متعدد دفعہ سجود سہو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی دفعہ کافی ہے۔